السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سے شام کی روٹین اپنی شیئر کر رہی ہوں، جو کہ میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کی تو ڈائریکٹ میں نے شام سے کی، کیونکہ میں ہر ولاگ میں ڈفرینٹ، جیسے مارننگ روٹین، اپنی آفٹرنون روٹین اور نائٹ روٹین، رات کے کھانے کی تیاری وغیرہ سارا کچھ شیئر کرتی، لیکن میں نے آپ لوگوں سے اپنی ایوننگ روٹین شیئر کی تھی، جو کہ اسنیکنگ والی ہوتی ہے، جیسے بچوں کو اسنیکس بنا کے دینا، ساتھ ساتھ کھانا بھی ریڈی ہونے والا ہوتا ہے، اس کی اینڈ پریپریشن چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ایز یوزول گیسٹ جانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم نے ساتھ اس کو فٹافٹ نا روٹی وغیرہ یہ سارا اینڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے اسنیکس شام کے ٹائم، ویسے روز نا ڈفرینٹ ٹائپس کے نا اسنیکس ہوتے ہیں، لیکن آج میں نے سوچا کہ کیونکہ میں نا رمضان میں کافی ریسیپیز ٹرائی کرتی تھی، تو آج تھوڑا سا اپنا بھی دل ہو رہا تھا، کیونکہ ویکینڈ اسٹارٹ ہو رہا تھا، تو میں نے اپنا چیٹ ڈے موسٹلی ویکینڈس میں کرتی ہوں، تو یہاں میں نے اپنا یہ جو ایک یونیک ریسیپی ٹرائی کی، ویسے میں ٹرائی تو نہیں، پہلے بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ چکن پٹیٹو کے ساتھ نا ٹوتھ پک کے اندر لگا کے وہ ایک چھوٹا سا منی ٹکا فلیور ٹائپ بن جاتا ہے، ویسے لگتا ہے جب آپ کھاتے ہو نا، تو کہ آپ لیگ پیس کا جیسے وہ پیس لے رہے ہو، تو جو آپ جیسے باہر سے بروسٹ لیتے ہیں، تو ساتھ ہی وہ جیسے آپ ڈیل منگواتے ہیں نا فرائز وغیرہ، تو وہ اوپر سے کرسپی پٹیٹو لگا ہوتا ہے، تو وہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو دوسری طرف میں کھانا بھی رکھ رہی تھی، آج تھوڑا سا مجھے کھانا بناتے ہوئے ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ ویکینڈ ہے، تو ویکینڈ میں نا تھوڑا سا مردوں کے بھی گھر آنے کی روٹین تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے، تو تھوڑا اس لیے لیٹ ہو گئی، اور تھوڑا اسنیک وغیرہ کی پریپریشن میں نا آج تھوڑا ڈفرینٹ اسنیک تھا، تو اس وجہ سے مجھے لیٹ ہو گیا۔ تو یہاں میں رکھ رہی تھی چکن شامی ٹکیاں، تو اس میں جو ریسیپیز جو بھی ہوتی ہیں یہ ساری وہ نارمل ہی ہے، اس کی اتنی کوئی خاص نہیں، بس اس میں ایک ٹپ یہ دینا چاہوں گی کہ آپ نے دال کی جو کوانٹٹی ہے نا وہ بہت کم رکھنی ہے، مطلب کہ بہت منیمل سی ہو، زیادہ نہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ جیسے آپ کا 200 گرامس کا ہے نا پیس، اگر چکن کا پیس ہے بون لیس، تو آپ نے اس کے اندر بالکل آدھا پاؤ ڈالنی ہے دال، کیونکہ اس سے نا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اور ایک میں ہانڈی کی آپ کو یہ بھی دینا چاہوں گی کہ آپ جو مرضی کھانا پکا رہے ہو نا، آپ نے جو ہے نا اپنے جو اسپائسیز ہیں وہ لائٹ رکھنے ہیں، جتنے لائٹ اسپائسیز ہوں گے کھانا اتنا ٹیسٹی بنے گا، اور لو آنچ میں رکھنا ہے، کیونکہ جو زیادہ تیز اسپائسیز کھاتے ہیں، ایک تو وہ صحت کے لیے بہت برے ہیں، اور ایک آپ کا وہ اسٹمک اڑا دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کھایا ہی نہیں جاتا۔ تو ویسے لوگ یہاں جو پاکستانی عوام ہے وہ تو بہت زیادہ اسپائس لور ہے، لیکن میرے سے تو کھایا نہیں جاتا، اور اپنے گھر میں بھی میں نے یہی روٹین رکھی ہے کم اسپائسیز والی۔ تو وہاں پر بس یہی ہے کہ جیسے یہ میں نے اس کو بیچ میں اس لیے سٹارٹ کیا کہ میں شامی ٹکیاں بیچ میں رکھ دیتی ہوں، پھر یہ اسنیک بنتے ہی رہیں گے، تو وہ اس نے چولہے پہ ہی پڑے رہنا ہے، شامی ٹکیوں میں خود ہی بنتی رہے گی، کیونکہ ٹائم ویسٹ ہو جانا تھا۔ تو یہاں پر میں اوور لیپنگ کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ چکن کی بوٹی کے اوپر میں نے وہ لیپ کرنا تھا، تو اوور لیپنگ کے لیے میں پٹیٹو کے سلائسز کر رہی تھی، لیکن بہت باریک سلائسز کرنے، موٹے نہیں کرنے، کیونکہ اگر موٹے کریں گے وہ ٹرن نہیں ہو سکیں گے، تو باریک باریک سلائسز کر کے یہاں میں نے تھوڑے سے ہی بنانے تھے، تو اس لیے میں نے کم بنائے، ویسے میں زیادہ کوانٹٹی میں بھی بناتی ہوں، کیونکہ یہ جب میں بناتی ہوں نا تو گھر کے جو بڑے ممبرز بھی ہیں نا وہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہاں بس میں یہ پروسیس کر رہی ہوں، ایک ایک چکن کی بوٹی کو اٹھا کے نا، چکن بون لیس ہی ہونا چاہیے، تو وہ اٹھا کے آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے آلو کی ایک جو ہوتی ہے نا سلائس کیا ہوتا ہے وہ لگا کے، پھر آپ نے ٹوتھ پک کو گھسا دینا اس کے اندر۔ تو اسی طرح میں سارے ون بائی ون، تھوڑی سی اس میں محنت والا پروسیجر ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ آپ کے باقی تو ایزی ہے نا، سارا وہ مسالہ لگایا، آلو کٹ کے، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بوٹی کو بھی اٹھا کے نا آلو کے ساتھ اوور لیپ کرنا ہوتا ہے، ٹوتھ پک گھسانے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو وہ ٹرک اس لیے دے رہی تھی کہ آپ نے پتلے پتلے سلائسز اس لیے کرنے ہیں کہ موٹے سلائسز آپ کریں گے تو یہ آلو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ تو بس اسی طرح میں یہ کرتے کرتے نا، تو میں نے دوسری طرف اپنے چولہے پہ کڑھائی پہ میں آئل رکھا تھا گرم ہونے کے لیے، اور اس کو آپ نے نا تیز آنچ میں نہیں بنانا، اس کو آپ نے بہت لو، آپ نے تیل کو پہلے کر لینا ہے، آئل کو گرم کر لینا، اتنا بھی گرم نہیں، یہ نارمل کر لینا، پھر آپ نے اس کو ہلکی آنچ میں بنانا ہے، کیونکہ چکن کی بوٹیاں ہیں نا جیسے آپ فرائز نہیں بناتے، تو اسی طرح آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ پھر نا چکن کو بھی تھوڑا سا گلنا ہوتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں اپنی شامی ٹکیاں بھی چیک کر رہی ہوں کہ وہ
اس کا کتنا پانی رہ گیا، کیونکہ کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ پانی اتنا خشک ہو جاتا ہے اس شامی ٹکیوں کا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیشہ میری ایسے نا تھوڑی سی براؤن ہو جاتی ہے، لیکن اس ساتھ ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی چیک بھی کر رہی تھی، تو یہ رہی اس کی فائنل لک، اور یقین کرے اس کی خوشبو اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی، اور یہ جب کیونکہ ٹکا اندر سے ایک قسم کا ہو گیا نا چھوٹا والا، تو پھر نا جب اس کو جب کھاتے ہیں نا تو سیم وہی ٹیسٹ آتا ہے کہ جیسے ہم پوری ڈیل منگواتے ہیں، اس کے ساتھ اندر زنگر تو نہیں، خیر جو دوسرا چرگا ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی فرائز آتی ہیں، تو یہ ایک نا آل ان ون پیکٹ ہو گیا تو یہ میں نے پھر انہوں نے آ کے بچوں کو جیسے بلایا کہ ٹیسٹ کرو، تو گرم گرم تھا کافی، لیکن یہ نا بچوں کی ہاٹ فیوریٹ ڈش ہے، تو میں اسی طرح کے مزے مزے کے سنیکس بناتی ہوں، ویسے نارملی سویٹ ٹوسٹ وغیرہ اور فرینچ فرائز بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ جلدی بن جاتی ہیں، تو میرا بڑا دل ہوتا ہے کریٹیوٹی کریٹ کروں اسنیکنگ میں، تو میں انشاءاللہ اپنے ولاگس میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، آنے والے نیکسٹ ولاگ میں اپنے اسٹے ٹیون ود مائی چینل، بہت مزے مزے کی چیزیں آئیں گی، تو شامی ٹکیوں کا مسالہ بھی بن چکا تھا، یہاں پہ میں نے شامی ٹکیوں کی شیپ بھی دے دی تھی، اچھا یہاں مجھے بڑا مسئلہ بنتا ہے، شیپ دو یہ وہ کرو، یہاں پہ وہ نا لوگ ہینڈ کے اوپر وہ شیپر بھی ہوتا ہے اس سے کر لیتے، میرے سے اس سے نہیں ہوتا، میں ہاتھوں سے ہی نا شیپ دے کے میں کہتی ہوں جلدی جلدی کام ختم ہو، تو یہ بھی بہت مزے کی بنی تھی، اس میں چکن زیادہ ہوگا نا تو میں کہتی ہوں بہت مزے کی، اگر دال زیادہ ہوگی تو پتہ نہیں ہم نا ہمارے گھر میں زیادہ دال والی نہیں کھائی جاتی، تو پھر یہ جب بنی اور اس کی بھی بہت زیادہ خوشبو تھی، یہ ہونی چاہیے پیٹیز وغیرہ گھر میں، برگر وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کبھی بھی انسٹنٹ بنا لے، پھر مجھے جانا تھا باہر، پیمپرس ختم ہوئے ہوئے تھے، پیمپرس لینے جانا تھا ایز یوزول، مومس کا یہی ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ باہر نکلے تو بچوں نے کہا ہم نے یہ بھی کھانا ہے وہ بھی، یہ تھوڑی سی نا رات ہو چکی تھی، تو ساتھ ساتھ پھر میں نے بریک فاسٹ بھی لینا تھا، تو کیونکہ آج بچوں کے پاپا کو تھوڑا سا کام تھا، انہوں نے لیٹ آنا تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے کہا خود ہی لے آنا بریک فاسٹ، کیونکہ پیپرز بھی ہیں، تو پھر ہم بیکری بھی راستے میں ہی نکلے ہوئے تھے، بھائی کو بولا اس نے ساتھ ہی، مطلب اس نے اپنی بھی چیزیں لینی تھی، پھر میں اسی کے ساتھ چلی، تو دودھ وغیرہ بیکری کی بریڈ ایگز، تو یہ بریک فاسٹ لے کے، تو پھر ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوازمات بھی ہو گئے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی بچے جہاں پہ چیزیں دیکھ لیں نا پھر وہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایکسٹرا نہ کچھ لینا پڑ جاتا ہے، تو ویسے یہاں پہ نا مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ بسکٹس وغیرہ بھی دیکھ لیں اور بیکری کے، کیونکہ بریک فاسٹ میں وہ بھی ہوتا ہے نا، بچے کبھی نہیں بھی کھاتے پراٹھا وغیرہ یہ وہ، تو پھر ساتھ نا یہ بسکٹس وغیرہ، پھر یہ پیسٹری بھی دل کر رہا تھا جیسے لینے، کیونکہ میرا چیٹ ڈے تھا تو اس میں میرا دل ہوتا ہے کہ میں پیسٹری یہ چیزیں چکھ لوں، تھوڑی سی کھائی جاتی ہے، وہ ڈائٹ کر کر کے اتنا اسٹمک چھوٹا ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہ سارا لے کے بل کروایا، تو راستے میں بھائی نے لینا تھا گولا تو ہم وہاں گئے، اچھا ان انکل کا گولا بہت اچھا ہوتا ہے یہ مارکیٹ میں، تو ان کا بس میں نام بھی بھول گئی، تو یہاں پہ میں اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں، اللہ حافظ، آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، تو میرے چینل کو شیئر اینڈ لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، سی یو ان نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ۔